من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین، this is me سید انم نقوی with my خواہر عروج نقوی and you're watching انم عروج نقوی official۔ مناجات اور دعاؤں کے سلسلے کے بعد ہم نے ایام فاطمہ سیریز کا بھی آغاز کر دیا اور آج ہم وٹنس کر رہے ہیں 5 جمادی الاول ولادت ثانیہ زہرا شریکۃ الحسین بنت امیر المومنین نواسی رسول خدا شریکۃ الحسین جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ کہ سلام ہو آپ پر سید الانبیاء کی نور نظر، سلام ہو آپ پر والی کوثر لوال حمد کے مالک کے لخت جگر، سلام ہو آپ پر کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل افلاک کی بلندیوں سے گزر کر پہنچنے والے کی صاحبزادی، السلام علیکہ بنت نبی الہدا و سید الورا، سلام ہو آپ پر سرچشمہ ہدایت نبی کی پارہ جگر اور وہ ان کی دختر کے جو دو جہان میں خلق خدا کے محافظ ہیں، السلام علیکہ بنت صاحب الخلق العظیم، سلام ہو آپ پر صاحب خلق عظیم کی بیٹی ہیں، السلام علیکہ بنت صاحب المقام، سلام ہو آپ پر صاحب مقام محمود ساکی وردان کی بیٹی ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں کہ سلام ہو آپ پر تسنیم روز قیامت جس کا علم بلند ہوگا، سلام ہو آپ پر دین اسلام کے رہنما قبلہ و قرآن کے مالک سچائی و حق اور نیکی کے والد نشان کے فرزند، السلام علیکہ بنت صفوت الانبیاء، سلام ہو سرتاج انبیاء کی نور نظر پر، سلام ہو جناب حورہ انسیہ پر، سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر، سلام ہو جناب ثانیہ زہرا پر، سلام ہو جناب رسول پاک کی دختر نیک اختر پر اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ پر جو سیدہ کی پارہ جگر ہیں۔ تو مومنین، ہم آج آپ کے ساتھ ولادت جناب زینب کبریٰ کے ذیل میں ان کے فضائل پیش کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہترین فضائل بھی اور وظائف بھی کہ جو ثانیہ زہرا سے توسل کر کے اپنی حاجات کو مانگنے کے لیے انتہائی اہم وظائف ہوں گے، وہ بھی پیش کریں گے۔ ان کی حیات اقدس کے کچھ پاکیزہ پہلو، ان کی القابات، ان کا جو زندگانی گزری اس میں ہمارے خواتین کے لیے اور نوجوان بچیوں کے لیے کیا نصیحتیں ہیں، کیا نمونہ عمل ہیں، وہ تو میں اور عروج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اینڈ ڈو ریمبر دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی ڈیوائڈیڈ ان دا 2 پارٹس۔ یہ 2 پارٹس پر مشتمل ہمارا ولادت کا جشن ہے، تو جشن میلاد زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ آپ کو پارٹ 1 بھی ملے گا اور میلاد جناب زینب کبریٰ پارٹ 2 بھی ملے گا۔ اینڈ ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو واچ بوتھ، کیونکہ ایک پارٹ میں آپ کو وظائف ملنے والے ہیں اور دوسرے پارٹ میں آپ کو انتہائی فضائل ملنے والے ہیں کہ شاید کہ آپ نے پہلے کسی میلاد میں نہ سنے ہوں گے۔ بی بی کے جتنے آج تک القابات ہیں، بی بی کا ولادت کا منظر کیا تھا، وہ سب ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ بی بی کی ایک اور بہت بڑی فضیلت کہ جیسے جناب زہرا کی فضیلت میں، ان کی اہمیت میں، ان کے مقام میں جناب ختم مرتبت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد وعجل فرجهم کھڑے ہو جایا کرتے تھے احتراماً اپنی بیٹی کے احترام میں۔ تو یہاں پر کیا ہوتا تھا، امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے تھے اور جناب سیدہ زینب ان کی بہن آ جاتی تھی تو مولا قرآن چھوڑتے تھے، تلاوت کو ختم کرتے تھے اور قرآن کے ساتھ ہی بلند ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب بی بی کی فضیلت وہ ہے کہ 2 قرآن بی بی کی فضیلت میں بلند ہو رہے ہیں، ایک مظلوم کربلا اور ایک قرآن پاک جو کہ مظلوم کربلا تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سوچیں کہ مظلوم کربلا خود قرآن کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، خود قرآن پاک کے ساتھ بلند ہو رہے ہیں، کس ہستی کے لیے؟ صرف اور صرف سیدہ زینب کے لیے۔ اور جیسے کہ بی بی کے نام کا ہم نے آپ کو بتایا کہ رب کی طرف سے ہے، جب آپ سیدہ زینب یا زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب آپ پڑھتے ہیں، اس نام کو لیتے ہیں تو آپ ذکر خدا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نام پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ اور یہاں پر ذکر کرتی چلوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں اور امام علی علیہ السلام اس علم کا دروازہ ہیں۔ یہ حدیث ہم کو اب سب کو معلوم ہے کہ اس حدیث کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس گھرانے کا مقام کیا ہے، اس گھرانے کے اندر کون کون ہے۔ جیسے کہ رسول خدا علم کا شہر ہیں، علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں، تو امام علی علیہ السلام کے علم کے دروازے کون سے ہیں؟ یہاں مولا مشکل کشا کے خود کے علم کے دروازے کون سے ہیں؟ یہ 5 دروازے ہیں۔ کون ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام،
قمر بنی ہاشم مولا عباس علیہ السلام، جناب ام کلثوم علیہ السلام اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، یہ 5 وہ دروازے ہیں جو خود مشکل کشا امام علی علیہ السلام کے علم کے دروازے ہیں. اسی لیے یہ گھرانہ قدر و منزلت کا حامل ہے کہ آپ کو یاد ہوگا خلیفہ اول نے ایک مرتبہ ذکر ہوا قرآن پاک کی آیت میں کہ انبیاء کے گھرانے افضل ہیں. بالکل. تو خلیفہ اول نے کہا کہ جناب رسول خدا یہ مولا کائنات کے گھر کا دروازہ، تو کہا کہ کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل ترین گھرانہ علی مرتضیٰ کا گھرانہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس گھر میں کون ہے؟ شروعات ہی ختم مرتبت سے ہوتی ہے. پھر مولا کائنات ہیں، سیدہ زہرا ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، جناب ام کلثوم، سیدہ زینب، مولا عباس علیہ السلام ہیں. تمام تر گھرانہ ہے. آپ سمجھیے کہ ایک ایسا گھر کہ جو مزین ہے یاقوت و لولو مرجان سے، کہ کہیں غازی، کہیں سید الشہداء، کہیں مولا علی اکبر علی اصغر علیہ السلام، کہیں مشکل کشا، کہیں نانا رسول خدا، کہیں ماں فاطمہ زہرا، کہیں نانی خدیجہ الکبریٰ. اس گھرانے میں کتنی صاحب زینت بی بی اور زینب کبریٰ بی بی، کیا ہی ہم بی بی کی شان بیان کریں کہ ایک ایک رشتہ بی بی کا ایک ایک فضل ہے. بے شک ابو الفضل کی بہن، اللہ اکبر، کہ ایک ایک رشتہ ان کی ایک ایک فضیلت ہے. اور میں سب سے بڑی فضیلت بی بی کی مانتی ہوں کہ غازی ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام بھائی کی آپ خواہر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین، کہ ہم آپ کو بی بی کی محبت سید الشہداء سے بتائیں، یا ان کی عقیدت امام حسن سے بتائیں، یا ان کی عقیدت غازی ابو الفضل سے بتائیں کہ وہ پاک بی بی ہیں. آج آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، کچھ تو مجرب اعمال ہم تک پہنچے ہیں، کچھ ہمارے اپنے مشاہدہ کی میں، اگر کوئی مشکل آ جائے اور آپ گھبرا جائیں اور ڈر جائیں، تو کربلا کی وہ شیر دل خاتون بی بی کا تذکرہ ہے کہ جب سب لٹ گیا، سب ختم ہو گیا، اور وہ آسرے ختم ہو گئے، کہ جن آسروں، جن ضمانتوں پہ بی بی نے تمام خواتین کو کہا تھا کہ جب تک میرا عباس زندہ ہے میں تمہاری چادروں کی ضامن ہوں. تو جب اپنے بچوں کا نام عباس رکھ دیتے ہیں تو ان ناموں میں آپ جان ڈالتے، وہ طاقت ڈالتے ہیں، مولا ابو الفضل عباس کے نام اور ان کے کردار کی وہ قوت بھر دیتے ہیں. تو ان کے کردار میں وہ کبھی نہ کبھی ضرور آپ دیکھیں گے کہ عباس اسے کہتے ہیں کہ جو رداؤں کا ضامن ہو، جنہیں ان کی بہن ایسی محبت کریں کہ ان پر تمام تر کربلا ڈیپینڈ کر رہی ہے. اور بی بی حضرت عباس پہ کہہ رہی ہیں کہ میرا مان سلامت ہے، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں. اور پھر ایسی عقل اور ایسا ان کے جرت کا مظاہرہ کہ جلتے خیموں میں علم بنا کر کھڑی ہو گئیں کہ میں اس بھائی کی بہن ہوں کہ آج میں زینب بھی عباس کا عکس بن جاؤں گی، تاکہ دشمن پھر بھی ڈرتا رہے کہ علم ابھی تک ہاتھ میں ہے. تو میں کیا فضائل بی بی کے پیش کروں. بابا کو ڈسکس کرو تو ان کے فضائل، اگر ان کے نانا کو ڈسکس کرو ان کے فضائل، اگر ان کے بھائیوں کو ڈسکس کرو ان کے فضائل ہیں. تو دیکھیے آپ وہ بی بی ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا تھوڑا تعارف تو ان کے میلاد میں بتانا ہی پڑے گا. آپ اس ہستی کو کیسے سمجھیں گے اگر آپ ان کے نانا کے فضائل نہیں سمجھتے، ان کی اماں کے مسائل نہیں سمجھتے، ان کے بھائیوں کے فضائل نہیں سمجھتے، کہ آپ کے جد وہ ہیں کہ جو سلسلہ نبوت پروردگار کے آخری فرض، منزل الہام و وحی بہترین دین و کتاب لانے والے مقام و انک لعلی خلق عظیم پہ فائز نانا. کسی کے نانا اس مقام پہ فائز نہیں جو امام حسین کے مقابل آئے، جو جناب زینب کے مقابل آئے، جو مولا حسن کے مقابل آئے، یا جو آج بھی اہل بیت کے مقابل آتے ہیں. پہلے تو وہ یہاں سے شروع کریں کہ کن کے نانا تقابل کر رہے ہو تو وہاں پر آؤ کہ کن کے نانا اس مقام پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سورہ قلم کہ مالک رحمت پروردگار کے نمائندہ مجسم اور کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی و عنایت کا باعث ہو ان کے نانا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو ان کے مقابل آئے. کیا ان کے لیے آیتیں اتری کہ وہ کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر لائے گئے، جن کی شان کی توصیف میں اللہ نے کہا لولاک لما خلقت الافلاق، حدیث قدسی کہی کہ جن کا قصیدہ ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، سورہ ضحیٰ میں جن کی شان بیان کی گئی. علامہ محسن امین کہتے ہیں کہ شجرہ طیبہ نبوت کی شاخوں میں سے ایک شاخ جو نبوت کے اصل کے ساتھ پیوستہ ہو قرار دیتے ہیں. آپ کے اسوہ حسنہ کو تاریخ حیات میں آپ کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت سیدہ زینب کو راویہ حدیث رسول اکرم تسلیم کرتے ہیں کہ جب رسول اتنے افضل ہیں، اتنے مقرب ہیں، ان کی احادیث کی راویہ ہیں جناب زینب، تو محدثین نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. یہ ہیں ان کے نانا. آئے چلے بتاتے ہیں فضائل زینب کبریٰ. اب سنتے جائیے جن کے نانا ان مقامات قرآن کی آیات بول رہی ہیں، رسول کے فضائل وہاں پر فائز ہیں، تو ان کے والد کون ہیں؟
آپ کے والد بزرگوار حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین، آقا حضرت کے چچا زاد، آپ کے وسیع خلیفۃ و حق عالم الناس بعد الرسول، احادیث اقضاکم عاد لکم، اور کہا کہ اس کے مصداق ہیں کہ جو پیغمبر نے کہا کہ بہترین مخلوق ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بہترین مخلوق کے آپ نور نظر ہیں کہ چشم عالم نے عرصہ گیتی پہ جس کی نظیر نہیں دیکھی وہ علی ہیں۔ آپ کی وہ ہستی ہے جس نے مارکہ ہائے صدر اسلام میں دستور رسالت کو اپنے نوک شمشیر سے کفر و اسلام کی کشمکش سے دوران رقم فرمایا، غزوہ خندق میں اپنی کاری ضربت کی مدد سے عبادت ثقلین سے برتری کا تمغہ حاصل کیا۔ حدیث آ گئی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی یوم خندق ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی کی ایک ضرب خندق کے روز جن و انس کی ملا کر عبادت سے افضل ہے۔ تو وہ جو آتے ہیں ان کے تقابل پہ، کبھی رسول کا یہ بینچ مارک جو انہوں نے بنایا وہ دیکھو، وہ سٹینڈرڈ دیکھو، وہ کرائٹیریا دیکھو، اور پھر دیکھو کہ کیا اتنی جرت رکھتے ہو کہ مولا کل کے سامنے آ کے کھڑے ہو سکو کہ جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ زینب عالیہ اس عظیم باپ کی نور نظر ہیں۔ آپ سمجھیے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے فضائل یہ ہیں کہ وہ کن کی بیٹی ہیں، وہ کن کی نواسی ہیں، اور وہ کن کی بہن ہیں۔ نہ صرف یہ، وہ اپنے آپ میں بھی مکمل ایسا وجود رکھتی ہیں، کچھ بھی مسنگ نہیں ہے اس پرسنالٹی میں۔ تو کوئی بھی عورت بی بی زینب کبریٰ کی اگر شخصیت کو سٹڈی کر کے کچھ اپنانے کی کوشش نہیں کرتی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مکمل اس کو، لیکن کوئی ایک پہلو، کوئی ایک لقب، کوئی ایک چیز لے کر اس پر ضرور چلا جا سکتا ہے۔ کہا زینب کبریٰ نور نظر ہیں، علی جیسے شیر کی جو ان تمام قوتوں کے حامل ہوتے ہوئے بھی تاریخ کی مظلوم ترین فرد ہیں، اور غریب ثقیفہ ہیں میرے مولا امیر۔ آپ اس عظیم ہستی کے پارہ جگر ہیں، مولا مشکل کشا کی شان کے جن کے بارے میں متعدد آیات قرآنی گواہی دیتی ہیں۔ قارئین کرام اگر دیکھیں اور ہمارے سننے والے اگر دیکھیں تو آپ آیت تو عام دیکھ لیجئے سورہ دہر میں، 8ویں آیت دیکھ لیجئے، آیت زکوٰۃ دیکھ لیجئے سورہ مائدہ میں، 55 چیپٹر ہے قرآن کا، آیہ ولایت دیکھ لیجئے سورہ نساء میں 59، آیہ تطہیر دیکھ لیجئے سورہ احزاب 33، آیہ مباہلہ دیکھ لیجئے سورہ آل عمران 61۔ I have already given you the references. If you are still there to know more, پلیز قرآن کو کھولیے، دیکھیے کہ ان آیات میں ان ہستیوں کے لیے کیا کیا خدا نے فضل بیان کیے۔ اگر مولا حیدر کرار کو سمجھنا ہے، پڑھو سورہ نساء سے، آیہ تطہیر سے پڑھو، آیہ مباہلہ سے پڑھو، آیہ دہر سے پڑھو، تم آل عمران سے پڑھو، تو آیت زکوٰۃ میں پڑھو، آیت توام میں پڑھو۔ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ قرآن ان کے بارے میں بات کرے، انسانوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان کے فضل قرآن سے پوچھو، اور ان سے قرآن کے فضل پوچھو، قرآن ان سے سمجھو۔ المیہ یہ ہے، میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن علم نے ٹاپک اتنا خوبصورت اس وقت چھیڑا ہوا ہے کہ فضائل بی بی کے بیان ہو رہے ہیں، ان کے نانا سے، ان کے والد گرامی سے، ان کی والدہ سے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، قرآن سے دکھائیں تو قرآن میں اہل بیت کے فضائل ہیں، اور اگر قرآن لے کر آئیں تو پھر روایات لے کر آ جاتے ہیں جو کہ مستند بھی نہیں ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، جب اہل بیت قرآن سے دکھائے جاتے ہیں تو آپ روایات لے کر آ جاتے ہیں جو کہ مستند بھی نہیں ہیں۔ بس یہ تو خدا کا خوف کھائیے، یہ ختم مرتبت کا خون ہے، خانوادہ عصمت و طہارت ہے، خانوادہ جناب ختم مرتبت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم کسی اور کی بات نہیں کر رہے، کسی کی بھی بات نہیں کر رہے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سب کے لیے دے رہی ہوں، کوسچن ہے، میں ہمیشہ اپنی فیملی میں بھی ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بھی چھوٹا سا، کبھی کسی سے پوچھ کے، اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے گا کہ اگر کوئی کسی مرتبے پر پہنچتا ہے زندگی میں، کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے، کوئی پروفیسر ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، عالم ہو سکتا ہے، عالمہ ہو سکتی ہے، کوئی کسی بھی رتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر وہ انسان کسی رتبے پر فائز ہے، اس کے پیرنٹس آپ سے ملتے ہیں، والدین ملتے ہیں، آپ اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، آپ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، بھئی آپ کا کیا مقام، آپ نے ایسی اولاد پیدا کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسے ہی آپ کریں گے۔ آپ دیکھیے گا اپنے آس پاس، اپنے آپ کو دیکھیے گا، آپ یہی کریں گے۔ آپ نے اتنا اچھا بچہ، آپ نے اتنی اچھی تربیت کی، اتنا اچھا آپ نے اس کو علم دلایا، اتنی اچھی یونیورسٹی بھیجا، آپ نے تو اس کی تربیت ہی بہت اچھی کی کہ وہ آج اس عہدے پر فائز ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ آپ کا خون ہے، بے شک آپ یہی کہیں گے۔ اب لیکن خانوادہ عصمت و طہارت پہ آپ کا سٹینڈرڈ چینج ہو جاتا ہے، آپ تمام تر کی فضیلت گنیں گے، تمام تر لوگوں کی فضیلت گنیں گے، چھوڑیں گے کن کو؟ صرف چھوڑیں گے تو خون رسول کو آپ چھوڑ دیں گے کہ وہ تو بعد میں آتے ہیں۔
جو افضل ہیں اور افضل ترین ہیں مخلوقات پر، خدا کی حجت ہے، ان کو چھوڑ کر کہاں جائیے گا؟ آپ جب بھی آئیں گے اب اسی بارگاہ میں آئیں گے، آپ اس عظیم باپ کی بیٹی ہیں جس نے اپنے خلافت ظاہری کے زمانے میں بہترین نظام حکومت قائم کیا، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میں بڑے انڈینائبل فیکٹس بتا رہی ہوں اور بڑے ہی اوتھینٹک ریفرنسز بھی آپ کو ساتھ دے رہی ہوں۔ کوئی بھی اگر معرفت اہل بیت دل میں رکھتا تو دشمنی اہل بیت کی نہیں پال سکتا، کیونکہ جو حق گوئی کرتا ہے وہ حق کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا روز محشر۔ مملکت میں بلند ترین نظام کو قائم کرنے والے علی کی حکومت ہے۔ اپنے دور اقتدار میں انتہائی مصروفیات کے باوجود بھی میرے مولا حیدر قرار وہ ہیں کہ اپنی بوجھ اپنے پشت پر اہل کوفہ کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، بھوکوں کے لیے سامان لاد کر ان کے گھر تک پہنچاتے تھے۔ یہی المیہ ہے کہ آج اسلامیات کی کتاب میں اب یہ ذکر نہیں کرتے کہ وہ علی جیسا شیر تھے، وہ زین العابدین جیسے چوتھے امام تھے جو اپنے کمر پر سامان لاد لاد کے کوفہ کے مساکین کو پال رہے تھے۔ وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی مال و دولت کہاں گئی جب رسول سے شادی کی تھی؟ اس اسلام پر لگی۔ اور وہ جو غزووں سے سب کچھ آتا تھا کیا جناب زہرا رکھتی تھیں یا مولا کائنات رکھتے تھے؟ نہیں، تمام جتنے بھی یتیم تھے ان میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ آپ ان کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ کون ہے؟ اور یہاں پر ہو جائے گی فضائل کی حد۔ میں آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں اگر آنکھیں اشکبار نہ ہو گئی تو یہ آپ جان لیجئے گا کہ پھر معرفت حاصل نہیں، اور اگر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی فضائل سنتے سنتے تو دیکھیے جب کوئی فضائل میں رو دے نا تو اہل بیت کو وہ بڑا چاہنے والا ہوتا ہے، اور اہل بیت کو بھی بندہ بہت پیارا ہوتا ہے کہ جس کے فضائل میں بھی آنکھیں نم ہو جائیں۔ اور اکثر مومن کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ مومن اپنی ہر تکلیف کو اہل بیت کی تکلیف میں ڈھال دیتا ہے، کیونکہ بڑی خوبصورت ربائی میں اکثر کہتی ہوں کہ ہر غم میں غم حسین نے سہارا دیا مجھے، ہر غم میں غم حسین نے سہارا دیا مجھے، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا، کہ شکوہ بدل کے شکر میں تبدیل ہو گیا اور ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ تو جتنے بھی شکوے اور شکایتیں ہم میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، جو بندوں سے میں شکوے ہم بی بی سے کر دیتے ہیں، بی بی خود ہی تمام معاملات کو بہتر کرنے والی ہیں۔ تو آپ کی والدہ گرامی کون ہے؟ سیدہ زینب عالیہ کی والدہ گرامی حضرت زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین، قرآن حکیم کے بطور کثیر ہیں، انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر ہیں وہ، اور ان کی بیٹی جناب زینب یہ وہ بیٹی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین نے خود اپنے وسیلہ سے خلق خدا کے لیے تمام زمانوں میں حجت قرار دیا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا خلاق عالم میں سب پر خدا کی حجت ہیں۔ اور حضرت سیدہ طاہرہ کے دست ہائے مبارک کو چومتے ہوئے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ کون ہے کائنات کی بیٹی کہ جس کے بابا یہ کہہ دے کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یا وہ باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ کا بوسہ لے تو کہے میری بیٹی کا ہاتھ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے؟ کس کے نواسے ایسے ہیں کہ کہیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں، اور کس کی نواسی ایسی ہیں کہ جو اپنے نانا کی بھی زینت ہے، بابا کی بھی زینت ہے، بھائیوں کی بھی زینت ہے، جس سسرال میں جائیں تو وہاں پہ بھی کہا جائے کہ ابو طالب کے گھرانے کی عاقلہ یہ ہیں، اور قریش کے گھرانے میں عقیلہ بنی ہاشم یہ ہے۔ کہا کہ مجھے فاطمہ سے بہشت کی خوشبو آتی ہے۔ تو جناب حضرت زہرا بہشت کی خوشبو لیے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں تو وہ پھول ہیں جنت کے، تو ان کے بچے کیا ہوں گے؟ جو حسن و حسین جیسے بچے ہوں گے، جو زینب و کلثوم جیسے بچے ہوں گے، جو ابوالفضل عباس جیسے بچے ہوں گے۔ مورخین تحریر کرتے کہ جناب سیدہ آپ پیاری صاحبزادی رسول خدا کی، اور آپ مشابہ اور ختم الانبیاء کی عظیم و اہم ترین یادگار تھی، یہی وہ ہستی ہیں جو ابیہ ہیں۔ آپ جب جناب زینب کبریٰ ایسی مجاہدہ اور شہیدہ مادر گرامی کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لائیں تو سمجھیے کہ ان کی فضیلت کیا ہوگی۔ اب حضرت زہرا کی کچھ فضائل پیش کرنے لگی ہوں تو اسی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے بطن سے ایسی مجاہدہ اور شہیدہ مادر گرامی حضرت زہرا کے بطن سے جب جناب زینب آئی تو انہی اقدار کو، انہی صفات کو لے کر آئیں کہ علامہ اقبال بڑی خوبصورتی سے رموز بے خودی میں زیر عنوان یہ ہے رموز بے خودی میں لکھتے ہیں، حضرت سیدہ طاہرہ کے بارے میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانو آ تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، پادشاہ و قلبائے ایوان او، یک حسام و یک سر سامان او، مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ کاروان سالار عشق۔ کی ایک نظم ہے، وقت ہوتا میں اس کا اردو ترجمہ بھی ضرور کرتی، پر کیا ہی میں بی بی کے بارے میں کہوں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے
انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میں یہاں پر بی بی کے فضائل بتا رہی تھی، میں نے صرف ان کے بابا کا بتایا، ان کے نانا کا بتایا، ان کی والدہ کا بتایا، اب بس مجھے برادران کا بتانا ہے کہ بی بی کو اتنے جو مرتبے عطا ہوئے۔ ثانیہ زہرا ایسے معصوم بھائیوں کی بہن ہے، بڑے بھائی حسن ابن علی سبط اول اور جوانان اہل جنت، دوسرے امام سید الشہداء مظلوم کربلا ہیں، اور کہا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، آپ ایسی بہن ہیں کہ جن کے بھائی سرداران جنت ہیں، کہ سیدہ زینب امام حسین کے جہاد میں برابر کی شریک کار ہیں، وہ حسین جن کے لیے شہادت کا انتخاب کر کے عظیم و جاوید شہادت کی بنیاد قائم کی، اسلام کو زندگی دی اور آپ نے حیات شہرت و جاویدہ قائم کی، آپ کے بھائی حضرت ابو الفضل عباس علمدار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حسن و حسین جیسے بھائی کی بہن، پھر علمدار جیسے بھائی کی بہن، کے سپاہ حسینی کے ذمہ دار، سقایت اور علمدار لشکر حسینی کے علم بردار ابو الفضل عباس عاشقان دلدادگان کے لیے سبق مہیا کرتے ہیں۔ آپ روز عاشور امام حسین کے قوت بازو ہیں، زور پشت و کمر ہیں، جیسا کہ امام عالی مقام نے فرمایا کہ حضرت عباس کی بعد میری کمر ٹوٹ گئی، تو آپ وہ ہیں کہ حضرت عباس کی محبتوں کا مرکز ہیں، حضرت عباس کی عقیدتوں کا مرکز ہیں۔ اور میں یہ کہنے جا رہی تھی کہ جب کچھ سمجھ میں نہ آئے، زیر علم جا کر کہو کہ یا حضرت عباس سے علمدار جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میری آبرو رکھ لیجئے۔ جب حضرت عباس کو یہ الفاظ ہیں کہ میرے مولا بی بی کے صدقے میری آبرو رکھ لیجئے، میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں، میں آپ کو بھی آج یہی تعلیم کرتی ہوں کہ ہر معاملے میں علم کے سائے میں جا کر یہی کہنا کہ مولا میری آبرو رکھ لیجئے، زمانے کے سامنے اور لوگوں کے سامنے میں گنہگار و خطا کار ہوں، مولا ضرور آپ کی آبرو رکھیں گے اور آپ کی حاجتوں کو مستجاب فرمائیں گے۔ تو کہا کہ بے نظیر شجاعت بھائی، وہ بھائی کہ جو باب الحوائج بھائی ہیں، اور یہ آپ کو ام البنین ماں سے ملے ہیں، آپ ان بھائیوں کی بہن ہیں۔ اور جیسے کہ عروج نے کہہ دیا کہ اتنی محبت سید الشہداء سے کہ کیا ہی بیان کیجئے، کہ جیسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو وہ قرآن کی تلاوت پر جناب زینب کبریٰ آئیں تو ان کی عقیدت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جی عروج، کیا فضائل بی بی کے کچھ اور پیش کرنا چاہیں گے؟ ہم تو جشن کو کافی طویل لے گئے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کب اختتام کریں گے۔ انشاءاللہ بس آپ کے کچھ ہی لمحات آپ کے چاہیے ہوں گے بی بی کے مزید فضائل بیان کرنے کے لیے، اور جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ عمل انشاءاللہ تعلیم کریں گے کہ بی بی سے توسل کیسے کریں۔ تو سب سے پہلے تو جناب رسول خدا کی جو وصیت، جو نصیحت جناب سیدہ زینب اپنی دختر، اپنی نواسی کے لیے تھی، وہ بتانا چاہوں گی کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی تو شدت گریہ ہوا اور بآواز بلند ہوا ختم مرتبت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور فرمایا، اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کوئی بھی بچہ آپ کے گھر میں، یہاں پر اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، جب ولادت ہوتی ہے تو ولیمہ کہیں یا کوئی محفل ایسی جس میں دعوت دی جاتی ہے، سب کو کھانے پر بلایا جاتا ہے، وہ خوشی کی جاتی ہے، تو وہ خوشی کرنا مستحب ہوتا ہے۔ تو جناب سیدہ زینب کے لیے بھی یہ خوشی کی دعوت پیش کی گئی تھی مدینہ میں، اور یہاں پر جناب رسول خدا نے تمام تر لوگوں میں، جیسے کہ غدیر میں تھا، یہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں اور یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میری اس نواسی سے، میری اس دختر سے، سیدہ زینب سے محبت کا اظہار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی حرمت کا ہر طرح سے لحاظ اور خیال رکھنا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری یہ دختر ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مکمل شبیہ ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو موجود ہیں وہ سن لیں جو رسول خدا نے وصیت اور نصیحت فرمائی، اور جو غیر موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، وہ ان تک میرا میسج پہنچا دیں کہ سیدہ کی عزت کیسے کرنی ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ میسج ان تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر ایک اور بات جو بی بی کے تمام تر فضائل بیان کر چکی ہیں، آپ یہ نوٹ ڈاؤن رکھیے، جب بھی بی بی کی مجلس ہو یا بی بی کے کچھ مصائب آپ ذکر کریں، چاہے وہ ایک جملہ ہو یا دو ہوں، تو امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرجہ اجمعین، امام کا فرمان ہے، ان کا حکم ہے کہ جب میری پھوپھی زینب کے مصائب پڑھو تو میری جو ہے ظہور کی دعا ضرور کرو۔ تو یہ مت بھولیے گا، جب بھی بی بی کی مجلس ہو، کوئی جملہ بی بی سے مصائب کا آپ ذکر کریں تو اللہم اجل ولیک الفرج، تو مولا کے ظہور کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اور بی بی پر گریے کا ثواب کیا ہے ہم نے پہلے بتایا، میں مزید تفصیل دے رہی ہوں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر گریے کا ثواب یہ ہے کہ نہ صرف جناب مظلوم کربلا بلکہ ساتھ ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، دونوں اماموں کو ملا کر
مجموعاً جتنا ثواب بنتا ہے دونوں کو ملا کر گریہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ صرف جناب سیدہ زینب پر رونے کا ثواب. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ دونوں اماموں کے لیے روئے, ان پر ماتم کیا, ان پر گریہ کیا, ان کے مصائب کے لیے روئے, ایسے ہی آپ سیدہ زینب کے لیے گریہ کیا. آپ نے مجموعاً گریہ کا ثواب آپ کو ملے گا. اور بی بی کا جو ہے تمام تر جو بی بی کی زندگی ہے زینت ہے. بتایا انہوں نے کہ ان کا ایک ایک جملہ, ان کے علم کا ایک ایک جملہ, ان کا ایک ایک فکرہ, ان کی تمام تر زندگی زینتوں سے بھری ہوئی ہے. ان کی تمام تر زندگی زینب ہے کہ آپ آسمان و زمین کی بھی قیمت لگا لینا تو وہ بھی اس کے برابر نہیں کہ جو بی بی کا علم ہے, جو بی بی کی زینت ہے. اب یہاں پر اور تذکرہ کرتی چلوں. بی بی کون ہے؟ شریکت الحسین ہے. ہم نے آپ کو پہلے بتایا نائبۃ الزہرا ہیں, نائب مظلوم کربلا بھی ہیں. اور ساتھ ہی کہ پروردگار عالم نے بی بی کا بہت جو ہے مقام رکھا ہے. اور جہاں پر ہم دربار یزید کی بات کرتے ہیں, جب بی بی وہاں گئی تھیں تو یہاں 2-3 بہت پوائنٹس جو ہیں بہت سمجھنے والے ہیں. آپ کو اگر سمجھ میں بی بی نے کس لہجے میں کلام کیا, بی بی نے لہجہ مولا مشکل کشا علیہ السلام میں کیوں جو ہے وہ خطبہ بیان کیا. سب سے پہلے کہ وقت کی ضرورت تھی, اور بی بی کا مقام یہ تھا کہ امام وقت بھی سن رہے تھے کہ جب بی بی خطبہ دے رہی تھی. امام وقت بھی دے سکتے تھے وہ خطبہ, لیکن بی بی نے اپنے خطبے میں اپنے لہجے کا بھی پردہ رکھا. بے شک بے شک. بی بی نے ہم نے کہا کہ بیٹیاں جب اس طرح جب وقت پر ضرورت ہوتی ہے تو وہ آگے آیا کرتی ہیں, لیکن ان کی بات درست ہونی چاہیے اور وقت کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. یہاں پر بی بی نے اپنی آواز کا, اپنے لہجے کا پردہ رکھا اور اپنے بابا کے لہجے میں کلام کی اور خطبہ پیش کیا. اور بی بی نے کہا, یہاں بی بی کے جو ہے علم غیب کا ذکر کرنا چاہوں گی. بی بی نے کہا کہ تم وہ ہو کہ جو ہمارا ذکر کبھی نہیں مٹا سکتے. بے شک بے شک. بی بی عالمہ غیر معلمہ ہے. بی بی کو کیا معلوم کہ کون اہل بیت میں سے بعد میں زندہ رہنے والا ہے, کس کی شہادت ہو جائے گی. نہیں, بی بی کا علم غیب تھا. بی بی کو معلوم تھا کون خدا پر اعتقاد, خدا پر ایسا یقین ہے اور محبت ایسی ہے سید الشہداء سے کہ مقررین و مؤلفین نے کہا کہ اس سلسلہ میں اتنی محبت کی ہے اپنے بھائیوں سے جناب زینب کبریٰ نے کہ ان کے مشن کی تکمیل کی. اور اسلام اگر آج باقی ہے تو فقط جناب زینب کی وجہ سے ہے. اگر آج ہم کربلائی, آج مسلمان ہیں, اور اگر آپ 5 وقت نماز بھی پڑھیں ہیں, اذانیں جو سن رہے ہیں جناب زینب کے صدقے سے وسیلے سے سن رہے ہیں. اگر نہ وہ بولتی اور نہ ان کے خطبات آتے, نہ وہ فاتح شام ہوتی, نہ یہ اسلام پھیلا ہوتا دنیا میں. بی بی کا صدقہ. اور بی بی نے فرمایا کہ کربلا میں بی بی نے حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. کس کا حسن و جمال؟ پروردگار عالم کا حسن و کہ جب جمال. بی بی کو دربار لعین میں بلایا گیا اور دشمن نے ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے گھرانہ تو سب شہید کر دیا گیا, کہاں ہیں اب آپ کے خانوادہ والے, اور توہین کی اہل بیت علیہ السلام کی, تو جناب زینب کبریٰ جو اتنے مصائب اٹھا کر اب دربار میں کھڑی ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ خدا تو ہمارے ساتھ ہے, تمہارے تو بھائی مار دیے گئے, تمہارا خاندان ختم ہو گیا, اب تم قیدی ہو. تو جناب زینب نے وہ فقرہ تاریخی بولا تھا جو آج بھی تاریخ کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے ان ظالمین اور ان ایسے منافقین کے منہ پہ, اور ان لوگوں کے جو دشمنان دین تھے. آج جب بھی کوئی ظالم کسی مظلوم پہ ظلم کرتا ہے نا, تو سب کو صرف ایک مثال یاد آتی ہے کہ یہ کربلا ہے, یہ حسینیت ہے. جب کبھی کوئی بیٹی بالکل سٹینڈ لیتی ہے حق کے لیے تو سب کو صرف جناب زینب یاد آتی ہے, کیونکہ جناب زینب نے مصائب کے اس عالم میں یہ جملہ کہا تھا کہ رأیت الا جمیلہ, مجھے خوبصورتی کے علاوہ, خدا کے حسن کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. جب کہا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سب شہید ہو گئے, آپ کے ساتھ اب کوئی نہیں ہے, خدا ہمارے ساتھ ہے, تو بی بی نے کہا کہ I saw nothing but the beauty of God. میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن خدا کی خوبصورتی دیکھی. اب سوچئے کہ کربلا کے دشت میں 10 محرم کے دن میں, عاشور میں, ان لاشوں کے درمیان جناب زینب کبریٰ جن کے ہاتھ بندھے تھے, کیا انہوں نے جو دیکھا وہ خدا کی خوبصورتی تھی؟ ہاں, وہ بی بی کی معرفت الہی تھی, وہ معرفت توحید تھی کہ جس کو انہوں نے بولا کہ میں نے فقط خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. کیونکہ بی بی جو دیکھ رہی تھی کہ حسینیت کا مشن تکمیل کی جانب ہے, وہ ظالم نہیں دیکھ پا رہے تھے. بی بی نے دیکھا تھا اس دشت بیاباں میں کہ میرے بھائیوں کو اور میرے خانوادہ کو پروردگار نے عظیم قربانیوں سے اور عظیم شہداء میں نام ان کا رکھا, اور اب اسلام ان کے وسیلے سے پھیلے گا اور یہ شام تک جائے گا, یہ کربلا تک سے کوفہ جائے گا, اور کوفہ سے شام اور پھر مدینہ آؤں گی اور اس اسلام کی پھر سے بنیاد رکھوں گی, اور میرے بھائی کا وعدہ جو طفلی میں نانا سے کیا تھا وہ وفا ہوگا. تو اس میں فقط خوبصورتی ہے اس الہی عشق کی جو دشمن نہیں دیکھ سکتا تھا, بی بی دیکھ سکتی تھی. یہاں پہ مجھے بس اتنا
ایک واقعہ بیان کرنا ہے کہ ایسی محبت ہے مولا حسین سے کہ طفلی کے زمانے میں بی بی اگر گہوارے میں گریا کنا ہوتی تو دیدار حسین ابن علی یا آواز مولا کی سنتی تو بی بی کے لیے باعث آرام ہو جاتا. یہ مقتل امام حسین میں سے ہے. بچپن میں سب سے زیادہ کھیلتی تو مولا حسین کے ساتھ کھیلتی. اس بھائی کا دیدار آپ کے لیے خوشی اور شادمانی کا باعث ہوتا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک روز سیدہ زینب کو گریا کرتے ہوئے پایا گیا. سبب گریا دریافت کیا تو پوچھا کہ 3 روز سے امام حسین کو نہیں دیکھا. وہ بہن کہ جو 3 دن اگر اپنے بھائی کو نہ دیکھے تو رونے لگے. اپنا گھر چھوڑ کر ثانی فاطمہ کا امام حسین کے ہمراہ سفر پر جانا عشق حسین کی ایک اور علامت ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے دیکھا کہ میرے بھائی جا رہے ہیں سفر پہ تو ساتھ گئیں. اور اگر ان کا رشتہ سمجھنا محبت سمجھنی ہو تو امام حسین کی شب عاشور میں اپنی بہن سے جو گفتگو وہ گفتگو سن لیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا واقعہ عروج نے آپ کو بتایا یہ کہ جب وہ مصروف تلاوت تھے جو شہداء ہیں جو عظیم مظلوم کربلا ہیں دیکھا کہ ایک طرف جناب زینب آ رہی ہیں قرآن کو ایک طرف رکھ دیا اپنی نشست کو چھوڑ دیا. کون آ رہا ہے؟ عالم غیر معلم آ رہی ہیں میری وہ بہن آ رہی ہیں جو جناب زہرا کے پارہ جگر ہیں. اور ایک دوپہر جب دھوپ شدت سے نکلی تھی ثانیہ زہرا محو خواب تھیں. سورج کی شعائیں آپ کے چہرہ پہ پڑ رہی تھیں. ممکن نہ تھا کہ امام حسین کسی سایہ کا انتظام کرتے. کربلا نے ہمیں رشتے سکھائے ہیں. جب دیکھا کہ بہن زینب ایسے سو رہی ہیں سورج کی کرنیں ان کے چہرے پہ پڑ رہی ہیں تو مولا اس طرح اپنی بہن کے قریب کھڑے ہو گئے کہ آپ کا سایہ ان پر پڑنے لگے اور آپ تمازت آفتاب سے بچی رہیں. اللہ اکبر. عروج اب آپ عمل جو ہے جناب زینب کبریٰ کا تعلیم کر دیجئے کہ جشن کے اختتام پر ہم مکمل تو سب کچھ نہیں کر سکے. دیر از اے لاٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ بی بی کی میرج لائف اور کربلا کے واقعات شام کے واقعات اور ان کے علمی جتنے فضائل و کمالات ہیں کیونکہ وقت بہت ہو چکا. انشاءاللہ پھر جب کبھی موقع ملے گا تو ماہ شعبان المعظم میں دوبارہ میلاد کریں گے کیونکہ پھر وہ میلادوں کا ایک سلسلہ ہی ہوگا. اینڈ آئی ایم پرومسنگ یو کہ میں عروج آپ کے سامنے اتنے فضائل پیش کرنے والے اہل بیت کے شعبان کے مہینے میں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ شاید آپ بین الحرمین میں ہی جشن انجوائے کریں. تو اب ایک انتہائی اہم وظیفہ جو ہر موقع پہ کام آ جائے اور مشکل کشا بیٹی کا وظیفہ ہماری جانب سے ایز اے ہدیہ پروگرام کے اینڈ میں قبول کیجیے. سب سے پہلے تو آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پین اور پیپر ابھی اویلیبل ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ ویڈیو کو ریپیٹ میں بھی سن سکتے ہیں. سب سے پہلا اور مختصر لیکن جامع ترین عمل یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی خاص حاجت ہے تو آپ بی بی کو 70 مرتبہ درود پاک ہدیہ کریں گے. اللہم صلی علی محمد اجمعین. مکمل درود 70 ٹائمز آپ کو تلاوت کرنا ہے 70 مرتبہ. اور 70 مرتبہ درود پاک کے بعد کیا کہنا ہے؟ بی بی کا اسم مبارک جو پروردگار عالم کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا 70 مرتبہ درود اور 70 مرتبہ بی بی کا نام. اور یہ جو درود پاک ہے آپ بی بی کی رات اقدس کو تحفتاً ہدیتاً پیش کریں گے اور اپنی حاجت کو اس کے بعد طلب کریں گے. ایک یہ عمل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 69 ڈیز کا عمل ہے. 69 ڈیز اس لیے کیونکہ بی بی کے نام کے اعداد 69 ہیں اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے. اگر نام کے اعداد کے اکارڈنگ آپ اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کو ادا کر یہ بہت زیادہ ایک اس کو اردو اصطلاح میں بولا جائے تو جلالی عمل ہے یعنی کہ بہت اوتھینٹک اور عقیدہ رکھ کر آپ کو پڑھنا ہے. اہل بیت کو آزمایا نہیں جاتا یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. ضرورت ہے تو ایک مضبوط یقین اور عقیدے کی کہ وہ ہستیاں ضرور پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کا جو وسیلہ ہے وہ پیش کرنے والی ہیں. 69 ڈیز کا آپ کو عمل کرنا ہے. 69 ڈیز آپ درود پاک تلاوت کریں گے. کتنا درود پاک؟ 69 ڈیز آپ 100 ٹائمز جو ہے 100 مرتبہ درود کو تلاوت کریں گے روزانہ 69 ڈیز تک اور اس کو ہدیہ کریں گے سیدہ زینب کی بارگاہ میں. اور اس کے ساتھ ہی آپ کیا کریں گے 69 ڈیز میں ہر دن آپ جو بھی کرنسی آپ کے پاس اگر پاکستان میں اویلیبل ہے یو ایس میں ہے انڈیا میں ہے بنگلہ دیش میں ہے کہیں پر بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس جو بھی کرنسی موجود ہے اس کی جو بھی اماؤنٹ آپ ڈیلی بیسس پر نکال سکتے ہیں 69 ڈیز تک وہ آپ نے ڈیلی نکالنی ہے. ڈیلی بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ 69 ڈیز تک خود کے پاس جمع بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا یہ اماؤنٹ یہ بھی بتا دیں کچھ بھی ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی ہو سکتی ہے مطلب کم سے کم جتنی بھی رکھ سکیں. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو وہ کچھ 50 روپیز بھی ہو سکتے ہیں 20 بھی ہو سکتے ہیں آپ 100 بھی ہو سکتا ہے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے. کسی بھی کنٹری میں اپنی کرنسی کے اکارڈنگ آپ 69 ڈیز تک ڈیلی ایک اماؤنٹ نکالیں گے. اس کو ڈیلی بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر ہے جمع کر کے رکھیں اپنے پاس. ڈیلی 100 ٹائمز درود پاک تلاوت کریں اور جب 69 ڈیز کے بعد وہ رقم آپ کے پاس جمع ہو جائے اس رقم کو آپ نے مولا کے جو بھی ماننے والے ہیں یا جو کوئی ضرورت مند ہیں چاہنے والے ان کو وہ دے دیں ان کی ضرورت کے مطابق وہ پیسے.
اور بی بی کا نام جو ہے وہ تلاوت کرنا ہے. اور جلالی یہ عمل کیوں ہے کہ 17th ڈے جو 17واں دن ہوگا اس کے بعد آپ نے وہ درود پاک جو رہ جائے گا وہ تلاوت کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 69 کمپلیٹ ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے بی بی جب میری حاجت اس دن پوری ہوگی تو میں 70ویں دن پھر یہی عمل دہراؤں گی, آپ کا نام بھی دہراؤں گی اتنی مرتبہ 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ درود پھر 70ویں دن ہدیہ کروں گی, لیکن 69 ڈیز تک یہ عمل آپ کو انجام دینا ہے. اس کو ہم کنسائز کر کے پھر بتاتے ہیں. فرسٹ آف آل کنڈیشن از ضرور 69 ڈیز. اوکے, اسٹارٹ فرام ڈے 1 اینڈ اسٹارٹ مارکنگ اٹ ڈے فرسٹ ہے. درود کتنی بار ہمیں تلاوت کرنا ہے؟ 100 ٹائمز درود تلاوت کرنا ہے. اور اس کا کوئی وقت یا جگہ متعین کرنی ہے یا اٹ کوڈ بی اینی پلیس. کسی بھی عمل کے لیے جو بھی آپ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں کسی معصوم کے وسیلے سے, بہتر ہے کہ ایک ہی وقت رکھ لیں. اگر جگہ ایک نہیں رکھ سکتے لیکن وقت ایک مقرر کر لیں, لیکن بہتر ہے نماز سے اسے منسلک کریں کہ میں فجر کے بعد کر رہی ہوں تو فجر کے بعد ہی کروں گی, اگر عشاء کے بعد رکھنا تو عشاء کے بعد ہی کریں گی. تو جی 3 چیزیں فائنلائز ہو گئیں کہ 69 ڈیز کا عمل ہوگا, 100 مرتبہ درود ہوگا, اور آپ اس کو ایک نماز کے بعد ایک ٹائم اس کا سیٹ کر لیں. کرنسی کی بات عروج نے کی. عروج کرنسی میں آپ نے بولا کہ منیمم پاسبل جتنی بھی اماؤنٹ ہو وہ کیا کریں, صدقے کے طور پر نکال کر رکھ لیں بے شک, اور اس کو جمع کرتے جائیں. بے شک, ٹھیک ہے جی. اور اس کا 70th ڈے جو آپ نے بتایا وہ بتا دیں کہ کیسے اس عمل کا اختتام ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ انم نے کلیئر کر دیا 69 ڈیز ہوں گے آپ کے پاس. 69 ڈیز میں آپ کو ڈیلی 100 ٹائمز درود پاک تلاوت کرنا ہے, لیکن 69th ڈے جو آپ کا آخری دن ہوگا اس دن آپ نے 100 مرتبہ درود نہیں پڑھنا ہے, 99 ٹائمز پڑھنا ہے. اور بی بی سے یہ توسل کرنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کریں بی بی ایک درود پاک صرف نمبر 1 لاسٹ نمبر جو 100 ہے وہ والا درود میں چھوڑ رہی ہوں کیونکہ کل تلاوت کروں گی اپنی حاجت کی برابری کے بعد. سبحان اللہ. تو آپ 99 ٹائمز ضرور تلاوت کریں گے آن دا 70th ڈے جو 70واں دن ہے, جو 70ویں دن سے پہلے ہے, جو آپ کے عمل کا آخری دن ہے. 69th ڈے جو ہے 99 ٹائمز تلاوت کریں گے اور ایک مرتبہ صرف چھوڑ دیں گے, ایک مرتبہ چھوڑ دیں گے. اس کی نیت کیا کریں گے کہ ہم اس کو جب آپ کا عمل پورا ہو جاتا ہے, حاجت پوری ہو جاتی ہے, تو اس کو آپ بعد میں تلاوت, کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اس دن پوری ہوگی ہی ہوگی بی بی کے توسل. ٹھیک ہے. تو ڈے بیفور دا لاسٹ ڈے 69th ڈے ایک درود چھوڑ دیں گے, باقی آپ تلاوت کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بی بی زینب کبریٰ کے سب کی حاجتیں بار لائیں گی پاک بی بی. کیونکہ میں تو پروگرام کے دوران بھی دعا کرتے ہی رہی ہوں, سمجھ میں نہیں آتا کبھی بھی, مجھے میلاد میں سمجھ میں نہیں آتا کبھی بھی, مجھے مجالس میں اتنا کیفیت ہماری غم والی ہو جاتی ہے کہ آنکھیں نم بھی ہو جاتی ہیں. وہ حاجتیں اور ان کے حرم میں بھی جا کے کچھ ایسا ہی عالم ہوتا ہے. اپنے وطن سے یہ سوچ کے چلتے ہیں مولا سے یہ کہیں گے, مولا سے وہ کہیں گے, اپنے دل کا حال کہیں گے, لیکن شاید کہ پھر مولا دلوں میں ایسا سکون ڈال دیتے ہیں. اب روتے جاتے ہیں, آنکھیں آپ کی نم رہتی ہیں, زبان سے آپ کے الفاظ ادا نہیں ہوتے کہ بہت سوچا ہم نے کہ یہ مانگیں گے. جب ہم زری کے قریب پہنچے, ذریعہ ابا عبداللہ کے سامنے جب ایک جھٹکا لگا, ہم زری کے قریب تھے, ہمارے پاس کچھ سیکنڈ سے کہ ہم مس رہ سکتے تھے. اب اپنے آپ کو مس کرتے ہوئے ہم مولا کو یا تو رو لیتے یہ ہم تیزی سے دعائیں طلب کر لیتے. اور وہ ایسا مومنٹ تھا کہ اس میں آپ ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ اگر میں جنت سے لگ چکی ہوں اور میں اپنے مولا, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی عظیم ہستی نے آپ کو اپنے زیر سایہ لے لیا ہو, اور وہ کیفیت بیان سے باہر ہے. پھر یہ دعائیں اس لیول پر, اس منزل پہ آ جاتی ہیں کہ مولا آپ سب جانتے ہیں, آپ صرف زری کو دیکھتے ہیں, زیارت پڑھتے ہیں, روتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ سب جانتے ہیں. اور یقین کیجئے یہاں کی تمام فکروں سے بندہ مومن آزاد ہو جاتا ہے. آج بھی ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار جناب شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ کے صدقے ہمارا پڑھنا اور آپ سب کا سننا قبول و منظور فرمائے. اس میلاد کے صدقے میں ہم اس کو ہدیہ کرتے ہیں شہزادی زینب کبریٰ پنجتن پاک بار مجاہدہ معصوم کو خصوصاً ہم اس کو پیش کرتے ہیں ایز ہدیہ باب الحوائج ابو الفضل عباس کو, کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں یا باب الحوائج حضرت عباس سے علمدار جناب زینب کبریٰ کا واسطہ ہماری آبرو رکھنا اس بی بی کے صدقے کہ جو آپ کو بے حد عزیز ہیں, جو آپ بنت امیر المومنین, جنہوں نے آپ کے لیے سب کو کہا کہ وہ ضامن ہے رداؤں کی, تو ہم آپ کو بھی ضامن بناتے ہیں بے حق کے جناب زینب کبریٰ اپنے تمام معاملات میں کہ ہمیں دنیا کی کسی غم و پریشانی میں مبتلا نہ کرنا. وہ معاملات جو ہمارے اختیارات سے باہر ہے مولا, آپ کو اپنی بہن کے واسطہ, آقا زادی کا واسطہ ہماری مشکلات کو حل کر دیجئے, پریشانیوں کو دور کر دیجئے, ہمیں جلد زیارت نصیب فرما دیجئے, بیماروں کو شفا عطا کر دیجئے, نوجوانوں کو بہترین رزق عطا فرما دیجئے, ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما دیجئے. خاص و خاص جناب زینب مظلوم کی حمایت کرنے والی بیبیاں, فلسطین
کے لوگوں پر رحم فرما پروردگار، ظالمین کو نیست و نابود فرما دے. دنیا میں کسی بھی گھر میں، کسی بھی کونے میں، کسی بھی، ہم تو ملکوں کی بات کریں، نہ جانے کتنے گھروں میں ظلم ہو رہا ہے، رشتہ داروں پہ ظلم کرے، قریبی رشتے ایک دوسرے پہ ظلم کریں. تو پروردگار اہل بیت کے صدقے میں سب کے گھروں میں امن، امان، سکون دے اور رشتوں میں محبت دے اور احترام دے، وہ احترام جو کربلا میں رشتوں میں ہے. اور زمانے کی امام کی ظلم میں تاجیل فرما. بیٹیوں کو، ہم سمیت تمام بیٹیوں کو ایسا علم عطا فرما کہ نہ ہم دین کے علم سے خالی ہوں، نہ ہم دنیا کے علم سے خالی ہوں. میں بھرپور علم سے نواز دے، ایسے بہترین کردار سے نواز دے کہ روز محشر ہم ثانیہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. عالم غیر معلمہ کے علم کے صدقے وہ زبان دے، وہ لہجہ دے جو اس دین کے کام آئے، وہ کردار جو جس دین کے کام آئے. ایسی بیٹی بنا جو باپ کی زینت بنے. ہم نے ایسی اولادیں بنا کہ ہمارے والدین کی روحوں کو بھی ہماری جانب سے کچھ لفظ بولیں تو ثواب کے طور پہ ہدیہ عقیدت ملے، کیونکہ رب تب ان کو زیادہ عطا کرتا ہے جب بچہ کوئی نیکی کرتا ہے. تو پروردگار میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہمارے جو الفاظ نکلے انہیں ثواب کے طور پہ ہمارے مرحومین کو پہنچانا، یہ انہی کا سکھایا ہوا ہے جو ہم آپ کو پیش کر پا رہے ہیں. اور تمام مرحومین کو ردائے زینب سیدہ کا سایہ نصیب فرمانا، روز حشر نے لوال حمد کے سائے میں رکھنا. تو ہم یہیں پر اختتام کریں گے. پروگرام ہو گیا بہت طویل. اینڈ انم آپ چاہتی ہیں کہ دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر دیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی ہماری جو سسٹر ہیں وہ کہیں گی کہ انم یہ دوبارہ سے میں پیش کرے، کیونکہ مکس نہیں کرنا آپ نے. میں نے آپ کو 2 عمل بتائے ہیں، شارٹ ہیں. 70 مرتبہ جو عمل ہے وہ ایک عمل ہے، وہ سپریٹ ہے. 70 مرتبہ صلوات، اور 70 مرتبہ صلوات کے بعد بی بی کا نام آپ نے لینا ہے، یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. اس کے بعد بی بی سے حاجت طلب کرنی ہے. جو مزید جامع عمل ہے وہ 69 ڈیز کا ہے، جس میں آپ نے 69 ڈیز اپنی کرنسی کے اکارڈنگ رقم نکالنی ہے. اور اینڈ عمل والے دن جو ہے آپ نے مولا کے غریبوں پہ جو ماننے چاہنے والے ہیں ان میں تقسیم کر دینی ہے. لیکن آپ نے ہر روز 69 ڈیز تک 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے. لیکن عمل کے آخری دن آپ نے 69th ڈے پہ 99 ٹائمز درود کرنا ہے، صرف ایک بار چھوڑنا ہے، اور اس کو 70ویں دن تلاوت کرنا ہے کہ بی بی میری حاجت پوری ہوگی تو اگلے دن میں اس درود کو مکمل کروں گی. یہ مکس نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ آپ ریپیٹ پہ ویڈیو کو ڈال کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے 2 عمل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں جو کہ جلالی عمل ہے، حاجات کی قبولیت کے لیے ثانیہ زہرا سے توسل کے بہترین عمل. ایک تو ہمارے پاس 69 ڈیز والا عمل ہے، دوسرا ہمارے پاس 70 مرتبہ درود والا عمل ہے. دونوں عمل کو اب اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے. پھر بھی اگر نہ سمجھ میں آئے وہ آلویز دیئر ٹو گائیڈ یو کین کمنٹ بلو کہ کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے تو ہم لکھ بھی سکتے ہیں. نئی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں اسے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، نو پرابلم. اور دیکھیں گے، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو جلد آپ تک پہنچ جائے. اگر آج نہیں تو کل تک پہنچ جائے گی، کیونکہ ویڈیو کی لینتھ اتنی طویل ہو گئی ہے نا، آئی ڈونٹ نو. تو بس ہم یہاں پر اختتام کرتے کہ زینب کبریٰ ہے حبیب الہی کے دل کا چین، زینب نذیر فاتح بدر و حنین ہے، زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے، زینب ثبات عزم امام حسین ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب ہے گلستان سیادت کی پاسباں، زینب ہے مصطفیٰ کی شریعت کی پاسباں، زینب ہے کاروان ہدایت کی پاسباں، زینب ہے ہر نبی کی نبوت کی پاسباں، زینب ہے سوگوار شہیدان کربلا. اگر ہم یہ نہ کہتے تو ہماری آج کی محفل نامکمل تھی کہ زینب ہے سوگوار شہیدان کربلا، زینب نگاہدار اسیران کربلا، زینب سکوت شام غریبان کربلا، زینب سکون قلب یتیمان کربلا، زینب تبر ہے ہر سرے جلاد کے لیے، زینب سپر ہے باقر و سجاد کے لیے، زینب وہ باب ہے کہ مدینے کو ناز ہے، زینب وہ ناخدا ہے کہ سفینے کو ناز ہے، زینب وہ حیات ہے کہ جینے کو ناز ہے، زینب وہ حیات ہے کہ جینے کو ناز ہے، زینب وہ بندگی کے کرینے کو ناز ہے، زینب اسیر ہو کے بھی با اختیار ہے، زینب جہاد میں بھی تہجد گزار ہے، زینب ہوئی ہے خلق بڑے کام کے لیے، زینب ہے روح پیکر اسلام کے لیے، زینب ہے انقلاب خوش انجام کے لیے، زینب ہے آفتاب سحر شام کے لیے، زینب کے نور ہی سے مکمل ہے نور بھی، زینب کے فیض ہی سے ہے قائم ظہور بھی، زینب اسیر ہو کے جدر بے ردا گئی، زینب کے ساتھ ساتھ خدا کی رضا گئی، زینب یزیدیت کے پرخچے اڑا گئی، زینب علی کے نام کا ڈنکا بچا گئی، زینب نے فاطمہ کا دوبالا حشم کیا، زینب نے فتح قلعہ ظلم و ستم کیا، فاتح کربلا، فاتح کوفہ، فاتح شام. پاک بی بی پہ ہمارا سلام. بی بی کی ذات پہ عروج ایک جملہ اینڈ میں آپ بھی بول دیں جو آپ سلام کا بولنا چاہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سب انم نے پہلے ہی کہہ دیا اور میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بی بی کی شان میں بلند تر درود اور بی بی پر سلام چاہیے کمنٹ باکس میں کہ السلام علیکم یا سیدہ زینب سلام علیہا.
یا سلام یا سیدہ زینب لکھ سکتے ہیں. اور پروگرام کے اینڈ میں کچھ نہیں مزید کہنا چاہتی، بلکہ مجھے بہت لطف آ رہا تھا کہ میں صرف سنتی جاؤں اور ہم پڑھتی جائیں، اور جو میرا کچھ حصہ تھا وہ میں نے ضرور آپ سے جو شیئر کر سکتی تھی وہ کیا. صرف آپ کی اور ہماری طرف سے پروگرام کے اینڈ میں برعظمت شہزادی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم اجمعین. بی بی آپ کو اور ہم سب کو جلد از جلد مولا مظلوم کربلا مولا عباس علمدار علیہ السلام اور اپنے نانا کی، اپنے بابا کی، اپنی مادر گرامی کی، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی، اور بالخصوص شام کی، اور مولا امام رضا علیہ السلام کی بی بی معصومہ کم کی زیارت جلد از جلد نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ مجھے عروج کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جب کبھی ہمارا کوئی کیا ہوا ذکر پسند آئے ہمارے والدین کے حق میں ضرور دعا کریں. وہ ہمارے لیے بہترین اثاثہ ہیں، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے. اور کچھ نہیں چاہتے کہ بس آپ کی دعاؤں سے شاید ہم کربلا پہنچ جائیں. اس ذکر کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، بس یہ کہ ہم جناب زینب کے مشن میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں. میں آپ سب کو وہی بات جو ہمیشہ کہتی ہوں وہ کہے بغیر نہیں جا رہی، کیونکہ عروج اور میں یہی کہتے ہیں کہ اس کار خیر میں آپ سب بھی ویسے ہی کنٹریبیوٹ کریں جیسے ہم کہہ رہے ہیں. یو ڈو ناٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ اسپیشل، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپینڈ اینی منی. آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو کیپ اسپریڈنگ دا چینل لنک ود دا ادرس، کہ اس سے اہل بیت کے اس دین کو، علوم کو فروغ ملے گا، اہل بیت کی صحیح پہچان ملے گی. جہاں اتنے کنٹروورشل یوٹیوب چینل میں بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو اہل بیت صفات الہیہ کا مظہر ہے. توحید کو کس طرح انہوں نے پرچار کرا ہے، اس چینل پہ آپ کو انشاءاللہ تمام ملے گا. تو ہمارے چینل کے لنک کو جتنے زیادہ لوگ بس اپنی دعاؤں میں مجھے عروج کو شامل حال رکھیے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو میلاد کا بھرپور ذوق آیا ہوگا، اور آپ نے ان فضائل سے اور ان وظیفوں سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیے ہوں گے. آپ سب کی دعاؤں کا اور محبتوں کا بے حد شکریہ. ہم کمنٹس پڑھ رہے ہیں اور درود کی آپ برسات کریں، اور آپ کو دونوں جو جشن کی ویڈیوز ہیں ان میں اپنے لکھتے جانا ہے السلام علیکم یا زینب کبریٰ، سلام یا زینب لکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم لکھتے ہیں. کچھ لکھ دیں لیکن اپنے ہونے کا یقین دلائیں، اور اس کے توسل سے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. دیکھتے رہیے انا من عروج نقفی آفیشیل چینل کے لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ایک جو کام کو لازمی کرنا ہے، پریس دا بیل آئیکن، کیونکہ ویڈیو جس بھی ٹائمنگ پہ آئے وہ آپ کو ضرور ملنی چاہیے. اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے. التماس سے دعا. اللہ حافظ.